آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور بحری جہازوں کو تباہ کیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا مائن بچھانے والی 10 کشتیوں اور بحری جہازوں کو مکمل تباہ کیا ہے۔ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ گزشتہ کچھ گھنٹوں میں یہ کارروائیاں کی۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی مزید کشتیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ایران کو بھی خبردار کرتا ہوں، اگر بارودی سرنگیں بچھائی ہیں تو فوری طور پر ہٹائے، ورنہ نتائج سنگین ہوں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا سرنگیں نہ ہٹائیں تو ایران کے لیے ایسے نتائج ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ امریکی نیوی نے تاحال آبنائے ہرمز سے کسی آئل ٹینکر کو نہیں گزارا۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے وزیر توانائی کی تردید کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا امریکی وزیر توانائی نے پوسٹ ڈیلیٹ کیوں کی؟ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیٹ نے جواب دیا ہمیں وزیر توانائی کی جانب سے پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا علم ہے۔ ایرانی اسپیکر کا امریکی وزیر توانائی کی ڈیلیٹ کی گئی پوسٹ پر طنز، لکھا کیا امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے آئل ٹینکرز کو گزارنے میں مدد کی؟ امریکی بحریہ نے شاید پلے اسٹیشن پر آبنائے ہرمز سے ٹینکر کو گزارے ہیں۔ امریکی وزیر توانائی نے پوسٹ کیا تھا کہ آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز سے گزارا ہے۔ امریکی وزیر توانائی نے پوسٹ کرنے کے کچھ دیر بعد ڈیلیٹ کر دی تھی۔ امریکہ جنگ کے 11ویں روز ہی مذاکرات پر تیار۔ ٹرمپ نے کہہ دیا ایران سے مشروط بات چیت ممکن ہے۔ جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ بھی دے دیا۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ تہران تو مذاکرات کے لیے بےتاب ہے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی پر اعتماد نہیں، مجھے نہیں لگتا مجتبیٰ خامنئی سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ایران میں 2 جہتوں تک قیادت ختم کر دی، کچھ اہداف چھوڑ دیے ہیں، ضروری سمجھا تو بعد میں نشانہ بنائیں گے۔ وزیر جنگ کہتے ہیں آج ایران کے خلاف جاری جنگ کا شدید ترین دن ہوگا، سب سے زیادہ جنگی طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے میزائلوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، ایران تنہا رہ گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل ایران کے ساتھ نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتا، لڑائی کے خاتمے کا فیصلہ واشنگٹن کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ جلد ختم ہونے کے اشارے، تیل قیمتوں میں بڑی کمی اور اب اتار چڑھاؤ جاری۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی ڈیلر قیمت $90 کے قریب۔ امریکی خام تیل WTI کروڈ $84 فی بیرل سے بھی نیچے۔ عالمی مارکیٹ پر ترسیل کی توقعات اور خدشات کے اثرات، فیوچرز کے سودوں میں کریکشن کے بعد پھر سٹے بازی۔ عالمی منڈی میں قدرتی گیس کے قیمتوں میں بھی 3% سے زائد کمی۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایرانی آئل تنصیبات پر حملوں سے روک دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے امریکہ نے اسرائیل سے کہہ دیا ایران کے توانائی تنصیبات کو تباہ نہ کیا جائے۔ ایگزاس رپورٹ میں بتایا گیا امریکی پیغامات اسرائیل کی سول اور عسکری قیادت کو تاکید کے ساتھ پہنچائے گئے۔ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایران کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے حملہ آور آئے اور چلے گئے، لیکن ایران ہمیشہ قائم رہا اور رہے گا۔ روسی صدر پیوٹن اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن نے سفارتی کوششوں سے کشیدگی ختم کرنے کے موقف کی حمایت کی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی، خاتمہ ہم کریں گے۔ خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے تباہ کر دیے، مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ جو ملک امریکی یا اسرائیلی سفیر ملک بدر کرے گا اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات ایجنڈے پر نہیں، ماضی میں تجربہ بہت تلخ رہا، جب تک ضروری ہوا ایران جوابی حملہ کرتا رہے گا۔ ایران مذاکرات میں معاہدے کا مسودہ لایا تھا۔ ایرانی معاہدے کے مسودے میں یورینیم افزودگی پر پابندی سے بچنے کی ہر کوشش شامل تھی۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹوف کا دعویٰ، کہا ایران نے ہمیں اپنا مسودہ پڑھنے کے لیے دیا، ساتھ لے جانے کے لیے کاپی دینے سے انکار کیا۔ ہم نے جو پڑھا، جو رویہ دیکھا وہ صدر ٹرمپ کو جا کر بتا دیا۔
امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر بمباری، مزید 40 افراد شہید، نئے سپریم لیڈر کے حق میں ریلی کے قریب بمباری، انقلاب اسکوائر پر موجود ایرانی اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے، ایرانی ٹی وی چینل کا اینکر بھی اپنی جگہ موجود رہا، اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکے، گورنر اصفہان کا دفتر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے اور قدیم محل بھی نشانہ بنے، مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، 1 سال کی بچی شہید، قمین میں اسکول اور گھروں پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے آپریشن بادر صادق 4 کی 36ویں لہر کا آغاز، حضرت علی کی شہادت کی رات کی مناسبت سے نام یا علی ابن ابی طالب رکھا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل اور امریکی فوج کے ٹھکانوں کے خلاف حملے کیے گئے، دشمن کو قدر اماد، خیبر شکن میزائلوں اور تباہ کن ڈرون سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی 36ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب نے جاسوسی کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جاسوس ہدف بنائے گئے مقامات کی تصاویر دشمن کو بھیجتے تھے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کے 104 جدید ڈرون مار گرائے ہیں، ایرانی فوج کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے تباہ شدہ اور قبضے میں لیے گئے ڈرونز کی تصاویر جاری کر دی۔ ایرانی فوج نے بتایا ہرمیس ہیروئن، آربیٹر اور MQ-9 جیسے جدید ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ ایک جدید ہرمیس ڈرون کو قبضے میں لیا گیا ہے، جس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جدید ہرمیس ڈرون کو ایروسپیس فورس کے ماہرین انجینئرز کے پاس رکھا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم کی مجتبیٰ خامنئی کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے مجتبیٰ خامنئی کو خط لکھا، پاکستانی عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنئی اور دیگر کی شہادت پر تعزیت کی۔ وزیراعظم نے کہا علی خامنئی کی شہادت پر پاکستانی عوام کو شدید دکھ ہے، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہیں، پرامید ہوں نئے سپریم لیڈر ایران کو امن اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے۔ وزیراعظم کا ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، صدر مملکت کا مجتبیٰ خامنئی کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام، کہا امید ہے کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی اور عوام کے حالات میں بہتری آئے گی۔ آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا۔ یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں۔ اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے۔ خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے، ریڈ لائن عبور کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پاکستان کے دیگر ملکوں سے تعلقات کا معاملہ ریاست پر چھوڑ دیں۔ آئین تبصرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ایسی گفتگو آزادی اظہار رائے میں نہیں آتی۔ عطا تارڑ نے کہا ویوز لینے کے چکر میں بھیڑ چال چل رہی ہے، مسلم ممالک سمجھتے ہیں شاید یہ ریاست کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور سلامتی کونسل میں جاری مشاورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، اسحاق ڈار کا بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں بدلتی صورتحال اور عالمی سطح پر پیش رفت پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا مشرق وسطیٰ اور وسیع تر خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے، استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہا، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق۔ سعودی کابینہ کی مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں کی مذمت، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے رابطوں سے آگاہ کیا،
کابینہ نے کہا شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کے میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کی صلاحیت کو سراہا۔ برادر اسلامی ملکوں سے یکجہتی اور تعاون کے فروغ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ملک میں جیٹ فیول کی قیمت بڑھنے کے باعث ایئر لائنز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈومیسٹک پروازوں پر 2800 سے 5000 روپے فی ٹکٹ تک کا اضافہ، کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر اسٹیشن کے لیے کرائے بڑھائے گئے۔ ایئر لائن ذرائع نے بتایا بین الاقوامی پروازوں کے لیے 10 سے 28,000 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ حکومت کا کفایت شارح اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا حکومت کی کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ اجلاس میں ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کو کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کے اعلان کردہ اقدامات پر نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم نے کہا خصوصی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزارتوں ڈویژنز کو اقدامات کو بھرپور طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت۔ کہا بند گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجی جائیں۔ ورک فرام ہوم مؤثر بنانے کے لیے ہر وزارت اپنی رپورٹ وزیر اعظم آفس بھیجے گی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاق کے طرز پر سندھ میں بھی اقدامات۔ سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے 16 سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، ضروری کلاسز آن لائن جاری رہیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند کر رہی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کے فیول میں 50% کمی کی گئی ہے۔ وزراء اعلیٰ سندھ کا جہاز گراؤنڈ رہے گا۔ وزراء اور اراکین نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کا گندم کو فوری طور پر ریلیز کرنے کا فیصلہ۔